الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی فرمایا ہے۔ عام طور پر مفسرین جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، صاحبان علم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنا یہ سب سے بڑی جہالت، کفر اور گستاخی ہے۔ اس گستاخی اور کفر سے آگے جو بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں امی کے معنی یہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے پروردگار عالم کے کسی نے علم عطا نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیں عالم اسلام جن مسائل سے دوچار ہے، خاص طور پر یہ میرا پیغام، یہ میسیج ان نوجوان دوستوں کے لیے ہے جو ان افکار سے، ان نظریات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام، دائرہ دین، دائرہ مہدویہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ مہدوی گستاخ رسول ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر قوم مہدویہ وہ واحد قوم ہے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نوجوان آج دیوبندی نظریے سے متاثر ہوتے ہیں۔ آئیے آپ دیکھیں، سوشل میڈیا آپ کا ہے، ٹیکنالوجی کے دور کے آپ ہیں، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے کہ مفتی طارق مسعود نے یہ گستاخی کی ہے اور کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں۔ اب ان نوجوانوں کو یہ گستاخی نظر نہیں آتی، یا ان افراد کو یہ گستاخی نظر نہیں آتی جو اس قوم سے اپنے آپ کو برات قرار دے کر ادھر جا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ کلمات سماعت نہیں کیے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سنا کہ مفتی طارق مسعود نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ ان پڑھ ہیں؟ رسول مکرم کے لیے ان پڑھ کا لفظ تصور بھی کرنا میرے نقطہ نظر سے گناہ عظیم ہے، محمد الرسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ نہ صرف محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی، بلکہ طارق مسعود یہاں تک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید فرقان حمید میں گرامر کی غلطی ہے۔ کیا عالم ہوا دیکھیے آپ، جس کو تاریخ کا اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن پہلے آیا، عربی زبان کی گرامر بعد میں بنی، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے۔ یہ کس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ قرآن کی اور رب ذوالجلال کی، جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پروردگار عالم رب العالمین فرما رہا ہے، علیم فرما رہا ہے، خبیر فرما رہا ہے، مالک فرما رہا ہے، مختار فرما رہا ہے، خالق فرما رہا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اب اس کی شان میں یہ گستاخی ایسے کی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے۔
غلطی کا اعتراف کر لیا جائے گا تو پھر اسلام کہاں باقی رہے گا؟ تھوڑا عقل سے کام لیں. آپ جس سے متاثر ہونا ہے ہو جائیں، وہ آپ کا مقدر ہے، لیکن غور تو کریں کہ وہ کس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امی کے معنی ان پڑھ ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، امی کے معنی ان پڑھ ان کو نظر آتے ہیں جو حقیقت میں ان پڑھ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے آپ قرآن مجید میں، الذین یتبعون رسول النبی الامی. ایک لاجیکل میں آپ کو جواب قرآن سے دینا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی، اتباع کرو، پیروی کرو رسول کی جو نبی امی ہیں. پھر ایک مقام پر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا. یہ جو ان پڑھ کہہ کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ ذرا کبھی قرآن میں تدبر کریں. تدبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھ لیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ. تھوڑا اب آپ اپنے ذہن کو کھولیے. آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ان پڑھ ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے امیین میں رسول بھیجا. اب آپ دیکھیں کہ اگر نعوذ باللہ رسول کو امی کہیں گے تو کس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ اولاً رسول کی شان میں تو گستاخی ہو گئی، اب دوم کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیے آپ. کیا فرمایا اللہ؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے رسول کو مبعوث کیا، بھیجا امیین میں. اب آپ مجھے بتائیے، عام طور پر سمجھیے، امی اگر آپ اس کو یہ لیتے ہیں معنی کہ ان پڑھ کے ہیں، تو چلیے آپ کے معنی ان پڑھ کے ہم یہاں پر رکھ کر یہ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پڑھوں میں اللہ نے رسول بھیجا. ذرا عقل سے کام لے. ان پڑھ کو پڑھانے کے لیے کیا پھر کوئی ان پڑھ آئے گا؟ یہ تو ہم خود بھی نہیں کریں گے کام کہ پہلے سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک قوم، ایک طبقہ، ایک شہر ان پڑھ ہے. اب اس میں آیا پڑھانے کے لیے معلم کون؟ نعوذ باللہ ان پڑھ. اب یہ ان پڑھوں کو ان پڑھ کیا پڑھائے گا؟ آپ بھی کوئی انسٹیٹیوٹ اوپن کریں گے، کوئی اسکول اوپن کریں گے، تو جب بچے بیچارے بچے ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، تو ان کے لیے معلم و مدرس کیا کسی ان پڑھ کو رکھیں گے یا پڑھے لکھے کو رکھیں گے؟ سیدھی سی بات ہے. آپ کہیں گے یہ کتنی بچکانہ بات ہے. ہم بلا رہے ہیں، ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے، تو جس کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں اگر وہی ان پڑھ ہوگا تو کیا پڑھائے گا؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتک. اللہ اکبر. وہ کیسا امی ہے؟ وہ ایسا امی ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، وہ اللہ کی نشانیاں سنا رہا ہے. تو جو اللہ کی آیات پڑھ کر ان پڑھوں کو سکھائے اس کو نعوذ باللہ آپ کہتے ہیں ان پڑھ. تو کتنی عجیب بات ہے. عقل کے ناقل نے کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کس انتہا پر پہنچ کر گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ گستاخی اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے. وہ ان پڑھوں کی تعلیم کے لیے ان پڑھوں کا معلم ایک ان پڑھ کو بھیجے گا تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پھر کیا معنی ہے امی کے؟ امی کے معنی دیکھیے آپ اصل کے ہیں، والنجم کے جو معنی اصل کے ہیں وہی معنی امی کے ہیں. اب آپ سمجھ جائیں نبی امی سے مراد یہاں پر محمد الرسول اللہ اصل کائنات ہے. چلیے تھوڑا میں اختصار کے ساتھ ایک نقطے پر لا کر آپ کو روکتا ہوں.
آپ نے ترجمہ کیا کہ محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہیں، یہ آپ کے پاس ہوں گے۔ ایک مہدوی محمد الرسول اللہ کو ان پڑھ نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مہدوی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو مدینۃ العلم مانتا ہے اور جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گا میں یہ شہر کی تشبیہ کیوں دی ہے۔ اچھا، آپ جب یہ طے کر چکے ہیں کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو دیکھ کر، کہ قرآن نے لوح محفوظ کو بھی سے تعبیر کیا ہے۔ انہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ بھی ہے۔ تو پھر آپ کے نقطہ نظر سے معاذ اللہ لوح محفوظ بھی ان پڑھ ہو گیا۔ اور آگے بڑھیں، پروردگار عالم نے قرآن ہی میں فرمایا ہے مکۃ المکرمہ کو القریٰ، یعنی زمین کی جڑ، زمین کی ماں قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ جب یہ زمین ابھی نہیں بنی تو یہ سارا پانی تھا، سبز رنگ کا پانی اس روئے زمین پر تھا، لیکن جب وہ سوکھ کر زمین نمودار ہونے لگی، زمین ظاہر ہونے لگی، تو زمین کا جو پہلا حصہ ظہور میں آیا وہ ہے مکۃ المکرمہ کا حصہ۔ بے شمار روایات احادیث اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں، سائنٹیفک بھی یہ بات پروف کرتی ہے کہ یہ سب پانی تھا، پھر سٹارٹ ہوا زمین پانی کا سوکھنا، اور جتنا حصہ سوکھ گیا وہ زمین ہو گئی، جو بچ گیا وہ سمندر کہلائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہے، ام القریٰ کیا ہے، مکہ ہے۔ کیا ہے مکہ؟ زمین کی ابتدا، زمین کی اصل، زمین کی جڑ۔ اللہ نے کہا، یہ ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے، کسی مفتی یا عالم کا قول نہیں ہے، مکۃ المکرمہ کو پروردگار عالم نے ام القریٰ کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن، ام القریٰ کہا۔ قریٰ کہتے ہیں قریہ کو، گاؤں کو، بستی کو۔ قریہ اس مقام یا اس بستی کو کہیں گے جہاں ضروریات زندگی کا پورا سامان نہیں ملتا ہو، کچھ ملتا ہو کچھ نہ ملتا ہو، اس کو قریہ کہتے ہیں۔ لیکن مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو۔ شہر اس کو کہا جاتا ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے۔ تو وہاں اللہ نے اپنے شہر مکہ مکرمہ کو کہا ام القریٰ، یعنی وہ قریہ ہے، بستی ہے۔ لیکن یہاں محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، یعنی میں علم کا شہر ہوں، تو اس شہر علم میں سب کچھ ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ام کے معنی پر، معاذ اللہ ام کے معنی۔ اچھا، پھر اور آگے بڑھیے، سورہ فاتحہ کو دیکھیے آپ۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار اسماء میں ایک نام یہ بھی ہے ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کیا ہوا؟ ام القرآن۔ اب آپ کے معنی میں کیا ہوگا؟ ان پڑھ قرآن، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ محمد الرسول اللہ کو امی یعنی نعوذ باللہ من ذالک ان پڑھ کہنے پر مصر ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ام الکتاب لوح محفوظ بھی ان پڑھ ہے، ام القریٰ قرآن بھی ام القریٰ مکہ بھی ان پڑھ ہے، اور ام القرآن سورہ فاتحہ بھی امی ہے۔ اس امی کے صف میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہے، لوح محفوظ بھی امی ہے، قرآن بھی امی ہے، اور مکہ بھی امی ہے۔ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امی کے معنی معاذ اللہ ان پڑھ کے نہیں ہے، بلکہ اصل کے اصل ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک روایت کہہ کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارا نبی، ہمارا آقا، ہمارا مولا محمد الرسول اللہ
کتنا باعظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت پر ہم تمام جانتے ہیں کہ حضرت مریم نے نکاح نہیں کیا تھا، کسی مرد سے انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ معجزاتی طور پر اللہ نے مریم کو بیٹا عطا کیا جس کا نام عیسیٰ رکھا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو مریم نے پہلے ہی اللہ سے پوچھا کہ پروردگار، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ اللہ نے کہا تم چپ رہنا، تم کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کرتی، اور یہ جھولے میں جو بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا، یہ کہہ دے گا، یہ جواب دے دے گا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر جب آئی، لوگوں نے دیکھا جھولے میں ایک بچہ ہے اور مریم کا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو کیوں ایسی ہو گئی؟ تو نے کیوں اس طرح کا گناہ کیا کہ بغیر شادی کے ایک بچہ جنم دے دیا؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نومولود عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، اس بچے کی طرف کہا اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جواب دے گا، یہ تو ابھی ابھی اس دنیا میں آئے، یہ جواب دے گا؟ مریم نے صرف اشارہ کیا۔ اب وہ پنکھوڑے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا میرے پاس کتاب کا علم ہے، میرے پاس حکمت ہے۔ یہ کے معنی چونکہ امی سے ہے، عربی میں کہتے ہیں ماں کو۔ ماں کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کے بطن سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بچے کی جڑ کیا ہے؟ ماں ہے۔ کے معنی جڑ کے ہیں، لہذا بچہ ماں کے پیٹ سے آیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ عیسیٰ جھولے میں آئے اور کہا انی عبداللہ، اور ساری گفتگو کی۔ یہ قرآن مجید ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے بچپن کی ایک حرکت بڑی عجیب لگی، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا منظر تھا۔ آقا کونین نے کہا چچا عباس بتاؤ، میرے بچپن میں آپ نے کیا انوکھی بات محسوس کی؟ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ دائی حلیمہ کے پاس تھے، ایک مرتبہ میں ملاقات کے لیے آیا، آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا بحیثیت چچا۔ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، آپ پنکھوڑے میں تھے، جھولے میں تھے۔ یاد رکھیے وہاں عیسیٰ بھی جھولے میں ہے، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھولے میں ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند ڈگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف تو چاند بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ادھر سے ادھر حرکت کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، یہاں کچھ نہیں ہے، یہ عجیب واقعہ ہے، ایک بچہ جھولے میں ہے صحرا میں اور زیر سما ہے، اور آسمان پر دیکھتا ہوں تو یہ عالم ہے کہ چاند بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو میں نے فوراً دیکھا یا رسول اللہ کہ آپ جھولے سے آپ چاند سے کھیل رہے تھے، آپ کبھی چاند کو اشارے سے یوں کرتے تو چاند ادھر آتا، کبھی اشارے سے یوں کرتے تو چاند ادھر آتا۔ میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جھولے میں چاند سے کون کھلوا رہا تھا؟ تو رسول اللہ نے کہا دیکھو یہ میری دنیا میں آنے کے بعد کی بات تم نے کی ہے، یہ جھولے کی بات کی ہے، یہ جھولے کی بات تو عیسیٰ کی بھی ہے کہ عیسیٰ نے جھولے میں بات کی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اے چچا عباس، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ جب میں اپنی ماں آمنہ کے شکم میں تھا، اس وقت میں شکم آمنہ سے تقدیر کے اس قلم کی آواز سنتا تھا جو لوح محفوظ پر چلتا تھا۔ تو جو نبی اپنی ماں کے شکم میں لوح محفوظ پر تقدیر کے قلم کی آہٹ محسوس کرے،
آج کے نام نہاد مسلمان نعوذ باللہ اس کو ان پڑھ کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ غور کریے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کہ پروردگار عالم نے آپ کو کیا عظمت عطا کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بے شمار معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ لیکن ایک اہم نکتہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات تمام کر دیتا ہوں کہ اہل عرب کا یہ رواج تھا، ان کا اپنا ایک دستور تھا، ایک نظام تھا کہ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ ان کا اپنا ایک کلچر تھا، ان کا سسٹم تھا، جو کچھ بھی تھا۔ بچی جیسے ہی پیدا ہوتی باپ خود اس کو زمین میں دفن کر دیتا۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا وقت قریب آیا تو پروردگار عالم نے حکم دیا، خبردار مکے میں کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوگی بلکہ محمد کے صدقے ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو لڑکی پر ظلم ہوگا، اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ میرا محمد ظلم کو ختم کرنے آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جب محمد اس دنیا میں آئے تو اس بچیوں پر ظلم ہو اور اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جائے۔ ایک یہ اشارہ تھا۔ تو دوسرا اشارہ یہ تھا کہ جب بچی کو دفن کیا جاتا ہے تو یقیناً اہل خانہ میں ماں بھی ہوتی ہے اور بھی افراد ہوتے ہیں، ان کو غم ہوتا ہے۔ ایک فطری سی بات ہے کہ غم ہونا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد الرسول اللہ اس دنیا میں پیدا ہو اور کسی بھی گھر میں غم کی ماتم کی مجلس سجے، بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں منائے۔ تو یاد رکھیے، کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور رتبے اور مرتبے کو سمجھنا ہے تو ان نام نہاد مولویوں سے نہ سیکھیں بلکہ قرآن سے سیکھیں، جو ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ جو لوح محفوظ ام الکتاب ہے۔ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ مدینۃ العلم ہے، شہر کا علم ہے، اور آقائے کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم علم کے کمالات کیا بیان کریں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا بیان کریں گے۔ لیکن مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ جن افکار سے آپ متاثر ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ورنہ محمد الرسول اللہ کو پروردگار عالم نے صاحب علم بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا علم سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم سے کوئی لغزش، کوئی غلطی گرامر کی نہ کسی بات کی ہے، بلکہ قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔